کٹ جائے. تو آخر جب وہ سیٹھ نہیں دیکھ رہا، لیڈر نہیں دیکھ رہا، تو اپنے لگے ہوئے ہیں. یہ احساس نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ 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 دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. بابا ہمارے درمیان کو فرشتے ایسا لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے. تو کسی کی غیبت، کسی کی برائی بلا اجازت شرعی ہرگز نہ کی جائے. اب تک کی ہے توبہ کی جائے، اور بس ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں الا باجازت شرعی. ہمارے درمیان کو ایسا اسلام بھائی ہو نہیں سکتا. بابا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا کسی کے متعلق برائی کرنے بیٹھیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں یا کوئی بھی ہو، ایک مسلمان ہے جس کی غیبت جائز نہیں ہے شرعن، بلا اجازت شرعی جس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اگر ہم اس کی غیبت کرنے بیٹھیں، اس کی برائی کرنے بیٹھیں، یا اس پر کوئی منفی تبصرہ کرنے بیٹھیں، کوئی ایک تو بابا ہمارے اس پورے مجلس میں عقل مند ہو جو کم از کم یہ سوال کر دے، یار اپنے اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ ہم اس تک بات پہنچا سکتے ہیں؟ خالی بھڑاس ہی نکال رہے ہیں. اس کا کوئی جاوے نہ جاوے، اپنا تو مطلب اعمال نامہ گندا ہو ہی رہا ہوتا ہے جو غیبتوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک تو ہونا بابا، پورے مطلب 10 12 6 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر کسی ایک کی بھی توجہ نہ جائے. یہ کیسا ہے بابا؟ واقعی یعنی کہ بس الامان والحفیظ، ان صحبتوں سے دور رہنا چاہیے. وہ اس سے بندہ تنہا رہے اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہے. یہاں ایک وضاحت کر دوں، شاید غلط فہمی نہ ہو جائے، کہ جو عالم بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، وہ عالم دین نہیں ہے. ورنہ تو وہ شیطان کی برائی بھی گناہ ہو جائے گا. اور شیطان کی برائی تو ہم کرتے ہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. مردود بھی کہا اس کو، پناہ بھی مانگی، تو یہ تو ثواب ہے. تو یہ بد مذہبوں کا یہ جو ہے رد کرنا، اس کی مخالفت کرنا اور مسلمانوں کو بچانا ان سے، یہ جائز کار ثواب. اسی طرح کوئی ایسا برا آدمی ہے جس کی صحبت نقصان دہ، اس کی نیت، اس کو بچانے کی نیت سے کسی کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ بھی کار ثواب اچھی نیت سے. کیونکہ حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے کہ لوگ اسے کب پہچانیں گے. تو جہاں ضرورت ہے کسی کو بچانے کی تو وہاں کہیں گے. کہیں کسی نے مشورہ لیا تو اب اس میں خامی ہے تو وہ مشورہ، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے کاروباری، اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یار وہ ہونیسٹ ہے، ایماندار ہے یا نہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 کے پیسے کھا چکا ہے پارٹنرشپ میں، اور یہ تیسرا اس کے ہتھے چڑھا ہے، اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے. تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو بتائیں. نہیں بتائیں گے اور غلط مشورہ دیں گے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر لیں، تو گناہ گار ہوں گے. تو اس کو بتائیں گے یہ پیسے 2 کے کھا چکا ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ میری معلومات ہے کہ یہ 2 کے پیسے کھا چکا ہے. آپ سوچ سمجھ کے کریں جو بھی کریں تو خود ہی سمجھ جائے گا. اسی طرح شادی میں انکوائری کرتے ہیں، انکوائری میں جو گھر برباد ہوتے ہیں نا، اس میں یہ انکوائری کی مس انفارمیشن بھی ہوتی ہوگی، کیونکہ کوئی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بیچاروں کا وہ گھر نہیں جمے گا، اور بیچاری بیٹھی ہوئی ہے تو بیچارہ بیٹھا ہوا. یہ بیچاری جو ہے یہ کچرا کنڈی پر ایک بچہ پھینک چکی ہے، اور یہ بیچاری اتنی بڑی زبان والی ہے، پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ بیچاری بد چلن ہے، پھر بھی بیچاری ہمدردی میں بہت نیک عورت ہے، بہت شریفہ ہے، آپ کر لو نکاح. تو بیچارے کی نسلیں تباہ ہو جائیں. یہ نکاح کر لے آپ کی باتوں میں آ کر. تو جو شرعی طور پر آپ کم از کم اتنا کہہ دیں کہ بھئی میں جانتا ہوں کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، آپ خود غور فرما لیں. صحیح مشورہ دینا چاہیے. اس طرح لڑکا خراب ہے تو بتا دے کہ بھئی لڑکا جو ہے، یعنی پوچھا گیا، جب آپ کو مشورہ لیا گیا تو یہ مشورہ امانت ہے، صحیح بتانا ہے. درست مشورہ جب دینا ہے تو درست مشورہ دے کہ یہ واجب ہے.
تو بتا دے کہ بھائی لڑکا ایسا ایسا، ہاں آپ کو پتا ہے کہ صحیح ہے تو بتا دیں صحیح ہے، نہیں پتا تو منع کر دیں، پھر نہیں بول دیں کہ صحیح ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو اکثر یہ میرے پاس جو بیچارے بعض لوگ مشورہ کرتے ہیں تو میں جو ہوتا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی یہ آپ لوگ تحقیق کر لیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے، کیونکہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بھلے اسلامی بھائی ہوتا ہے، اسلامی بھائی ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے تو بعض اوقات قاتل دہشت گرد بھی اگر آتا ہے تو یوں نرم ہو کر بیٹھتا ہے، ہم کو کیا پتا چلا کہ کتنے قتل کر کے بیٹھا ہے جب تک کوئی بتا ہی نہیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ جب تک بتا ہی نہیں، ڈاکو ہے جب تک بتا ہی نہیں۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک میرے پاس نوجوان آیا، لائن میں لگ کر ملتے ہیں تو وہ کہنے لگا بڑی نرمی سے، کسی نے اس کو امامہ بھی باندھ دیا تھا، داڑھی منڈا تھا، نوجوان تھا، بولتا ہے بابا یا باپا ہمارے لیے دعا کرو، ہم تو قاتل لوگ ہیں۔ ارے میں تو حیران رہ گیا، تو لوگ سننے اس کو یہ پرواہ نہیں تھی، باپ کا باپ تھا، پرواہ نہیں تھی۔ تو میں کہیں میرے کو غلط فہمی تو نہیں، میں نے کیا کہا تو اس نے وہی جملہ دہرا دیا، ہم تو قاتل لوگ ہیں باپا دعا کرو بس۔ اب امامہ اس کو چڑھا دیا تھا کسی نے، پھر میں نے کسی کو اشارہ کر دیا جو ہمارے مبلغین ہوتے ہیں نا بات، کہ اس کو لے جاؤ تاکہ اس کو انفرادی کوشش کرے، اگر اس کو بھی یہ ظاہر کرے تو توبہ وغیرہ پر آمادہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور نے بھی اپنا بہت خطرناک کچھ بتایا تعارف جو بولنے جیسا نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، آتے سدھرنے کے لیے۔ وہ دوسرے کا جو میں نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں، وہ نام نہیں لوں گا میں، سمجھے، تو نہ میں جانتا ہوں، وہ آیا گیا، اس نے بولا کہ مطلب وہ مجھے ہاتھ پہ ہاتھ لو اور میرے کو توبہ کراؤ، اپنا مرید کرو۔ وہ باب المدینہ کا نہیں تھا، کسی صوبے سے آیا تھا۔ پھر جاتے جاتے اس نے بولا کہ اب میں چھوڑ چکا ہوں، چلا گیا۔ مجھے اس کی شکل بھی یاد نہیں ہے، کہ وہ لاٹ کے لاٹ آتے ہیں، تو یہاں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ یہاں اس طرح کے لوگ بے خوف ہو کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہے نا۔ امامہ باندھا اس نے کہا ہوگا تو باندھا ہوگا نا اس کو امامہ، تو وہ سدھرنے کے لیے آیا ہوگا نا، کہ اب میں نے بہت کچھ قتل کر لیے، غارت گری کر لی، سکون کہیں نہیں ہے، سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ قرآن نے ہمیں نیکی کی دعوت دی، گویا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ اچھی صحبت کی طرف آئیں، توبہ کی طرف آئیں۔ اب اتنے سارے جیسے پنجاب سے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں قافلے، تو ان میں بھی خدا جانے کون کس طرح ہوتا ہے، اعتکاف میں بھی آتے ہیں، پرچیاں بعض اوقات پرچی بھی ملتی ہے کہ میں نے 2 قتل کیے، میں نے یہ کیا، میں ڈاکو ہوں، اب میں توبہ کی ہے، میں نے، مجھے مسجد رہنمائی کی جائے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح کے آتے ہیں۔ تو یہ سب خوش آئند بات ہے۔ پھر یہ کہ CID بھی آتی ہے ان میں، اور اپنے مطلوب کو بعض اوقات پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ ہاں امام والا جو یوں کر رہا ہے نا، یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ CID ہو، جو دیکھ رہا ہو کہ آگے پیچھے کون ہے۔ ان کے پاس تصویریں ہیں، ان کے پاس ان کی کیفیتیں ہیں، جس کو عوام کوائف بولتے ہیں، غلط لغت ہے نا، غلط ہے یہ کوائف، کیفیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس حساب سے بعض اوقات یہ دیکھ لیتے ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں، بھلے امامہ باندھا ہو، داڑھی بڑھا لی ہو، ان کا مطلوب ہوتا ہے، کئی قتل میں وانٹیڈ ہوتا ہے وہ، بعض اوقات تو یہ لے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ تو کھلا دروازہ ہے فیضان مدینہ کا، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے یہاں کام کرتا ہے، ہم کسی پر روک نہیں لگا سکتے، نہ ہم بگڑے ہوئے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار کو ہم یہاں روک سکتے ہیں، نہ مطلب CID کے افسر کو ہم روک سکتے ہیں، نہ ہم نے روکنا ہے۔ سب آئیں، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے کھلا ہے، آئیں اللہ اللہ کریں۔ ہاں ہتھیار تو ہم کسی یہاں کوئی CID کا افسر بھی آیا، کوئی وزیر بھی آیا، ہم ہتھیار اندر نہیں آنے دیتے، ہتھیار ہمارے یہاں ممنوع ہے، یہ ہماری دادا گیری نہیں ہے، ہمارا قانونی حق ہے، ہم ہتھیار نہیں آنے دیں گے۔ کوئی اگر اڑی کرے گا، وزیر بھی ہوگا، ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ آپ قانونی طور پر آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ جو مطلب حساس پوائنٹ ہو وہاں ہتھیار لے کر اندر آئے، نہیں آ سکتا کوئی، نہ کوئی آتا ہے الحمدللہ اس طرح کا۔
تو یہ تو قانونی طور پر ہے کہ کوئی نہیں لا سکتا یہ ہتھیار الحمدللہ، کیونکہ ہمارا یہ فیضان مدینہ یہ حساس پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا محمد اقبال اتاری، جامعۃ المدینہ، مدینہ ٹاؤن سردار آباد سے آپ کی خدمت میں 3 دن کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ باپا سوال عرض یہ ہے کہ واش روم کے اندر امامہ شریف باندھنا کیسا ہے؟ جس طرح کہ ہم مختلف شہروں سے باب المدینہ میں اور باب المدینہ سے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں تو سوتے وقت امامہ شریف اتار کر رکھ دیتے ہیں، اور جب باندھنے کی حاجت پیش آتی ہے تو واش روم کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے تو اسی کے سامنے ہم کھڑے ہو کے امامہ باندھ لیتے ہیں، تو آیا ہمارا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامہ شریف جب بھی کھولے تو ایک ایک پیج کھول کر اتارے تو ایک ایک گناہ اترے گا، حدیث پاک میں یہ فضائل لکھے ہیں۔ اور جب بھی باندھے تو ایک ایک پیج کر کے باندھے تو ایک ایک نور ملے گا قیامت کے روز، اور جو اتارا تو یہ اس کا ایک ایک گناہ اترے گا جس کو بعد میں باندھنے کی بھی مطلب نیت ہے۔ اب یہ جو بنی بنائی سخت ٹوپی ہوتی ہے اس پر باندھا جاتا ہے اور یہ اتار کے رکھ دیتے ہیں، جائز تو ہی ہے مگر اس فضیلت سے محرومی ہے جو میں نے کہ بار بار وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور جب باندھے گا تب کی بات ہے، جب کھل جائے گا باندھے گا تو کئی روز تک بعض سائیں بھائی اس کو کھولتے نہیں ہوں گے، اندر میں خواہ بدبو ہو جائے، تیل کی بدبو پکڑ لے، کھلنے سے کھلے گا ہوا لگتی رہے گی تو یہ بدبو بھی اس کی دور ہو سکتی ہے۔ اب رہی ہے کہ واش روم میں امامہ باندھنا، تو اس میں بہت سارے آداب سے یہ محروم ہو جائے گا، جیسے کہ قبلہ رو کھڑے کھڑے امامہ باندھا جائے، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہ قبلہ رو ہونے کے بجائے قوم آئینہ رو ہو کر باندھتی ہوگی، بہت خوبصورت امامہ باندھنا ہے تو وہ بغیر آئینے کے مشکل ہے، تو اپنا گھر ہو تو بندہ یہ کرے کہ آئینہ قبلہ رو ہے کہ جب امامہ باندھنا ہو تو قبلہ رو کھڑے کھڑے یہ اپنے آپ کو دیکھ سکے، تو انشاءاللہ دونوں صورتیں دونوں پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال امامہ ایک لباس ہے، باتھ روم میں واش روم میں آخر پاجامہ بھی تو باندھتا ہی ہے بندہ، تو امامہ بھی باندھ لے، گناہ نہیں ہے کوئی۔ بسم اللہ نہیں پڑھ سکے گا اس سے محرومی ہوگی، قبلہ رو اگر وہ آئینہ نہ ہوا تو قبلہ رو ہونے سے محرومی رہے گی، اور اگر آئینہ ہوا بھی اور قبلہ رو ہونے کی نیت نہیں ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو نیت پر ہوگا نا۔ ویسے اتفاق سے قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھ رہا ہے تب بھی ثواب نہیں ملے گا قبلہ رو ہونے کا، نیت ہو کہ میں قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھ رہا ہوں، یہ پتہ ہو کہ میں ثواب کے لیے قبلہ رو کھڑے ہو کر باندھ رہا ہوں، تب بھی یہ ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام نبی اتاری ہے۔ پیارے بابا جان، میں ہند کے یو پی شہر کے ضلع مراد آباد کی قصبہ کندرکی سے غلام نبی اتاری عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ پیارے بابا جان، اب سے 2 سال پہلے مجھے کینسر ہو گیا تھا اور آپ نے خواب میں آ کر کے مجھے لڈو دیا تھا، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میرا کینسر کا مرض بالکل دور ہو چکا ہے۔ پیارے بابا جان، میرے لیے خاتمہ سے خیر ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دی۔ پیارے بابا جان، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ درس دے رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے پھر میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور میں آپ سے پکار رہا ہوں، پیارے بابا جان، پیارے بابا جان،
مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اب میری خواہش ہے کہ آپ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ میرا سوال یہ ہے باپا جان سے، آج کل جو عورتیں آئیبروز بناتی ہیں ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں ہم دیکھ لیں گے، اور میرا حکم ہے کہ آپ آئیبروز بنائیں، میری رہنمائی فرما دیں آپ، جزاک اللہ خیرا۔ اس جملے میں کئی احتمال ہیں، یعنی کہ اس کے امکانات ہیں کہ اس کی یہ نیت ہو سکتی ہے، وہ نیت ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک یہ شوہر کی نیت ہو سکتی ہے، احتمال ہے اس کا کہ یہ شوہر اس کو جائز سمجھتا ہے آئیبرو بنانے کو، اور کہتا ہے کہ میرا حکم ہے تم مانو، میں آخرت میں دیکھ لوں گا، یعنی مجھ سے پوچھا گیا تو کہہ دوں گا کہ یہ آئیبرو بنانا جائز تھا۔ دوسرا امکان، دوسرا احتمال یہ ہے کہ شوہر گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ناجائز تو ہے، لیکن جب شوہر اس کام کا کہے تو وہ جائز ہوتا ہے، جیسا کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں۔ ان دو احتمالات کی وجہ سے کفر نہیں۔ اچھا، اب تیسرا ایک احتمال ہے، اور وہ ہے کہ حکم شرعی جو ہے اس کا استخفاف مراد ہو، یعنی اس کو گھٹیا جاننا، ہلکا سمجھنا مراد ہو۔ تو اس صورت میں کہ یہ اس کے عذاب کو ہلکا جانتا ہے، تو اس صورت میں یہ صریح کفر ہے، کھلا کفر ہے، اور اس سے وہ ایمان سے نکل جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حج بھی کیا تھا تو اب وہ حج بھی نہ رہا، اپنے اس کفر سے توبہ کرے، کلمہ پڑھے، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو، اور اگر اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے اس سے نکاح کر لے۔ کسی کا مرید تھا تو وہ اب مرید بھی اس کا نہ رہا، اب کسی بھی جامع شرائط پیر سے چاہے تو مرید ہو جائے۔ ہاں، نمازیں، روزے، قضا تھی، زکوٰۃ چڑھی ہوئی تھی اس پر پہلے کی، یہ معاف نہیں ہوتی، گناہ ختم نہیں ہوتے، گناہ باقی رہتے، یہ معاف نہیں ہوں گی۔ یہ تو ایمان لانے کے بعد جب دوبارہ ایمان لے آیا تو اب وہ قضا تو اس کو کرنی ہے، زکوٰتیں جو چڑھی وہ دینی ہے۔ ہاں، حج اب دوبارہ جب فرض ہوگا، یہ صاحب استطاعت ہو جائے گا، شرائط پائے جائیں گے، تو حج نئے سرے سے اس کو فرض حج کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا نام بلال ہے، میرا تعلق مدنی پورہ سے ہے۔ بابا جان، یہ عجیب سا شعر ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی آنکھیں بند، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے۔ بابا جان، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ یہ اس میں یہ شعر ہے، گانوں کے 35 کفری اشعار، صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے۔ یہ معشوق جو ہے اپنے مجازی عاشق اور محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار کر رہی ہے، جو کہ کفر ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا یعنی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ شعر کفریہ ہے۔ کئی اشعار کفریہ ہوتے ہیں گانوں میں، اس سے مسلمانوں کو اللہ کرے گانوں باجوں سے جان چھوڑی ہے، ورنہ ایمان کا بڑا خطرہ۔ یہ رسالہ لے لیں، گانوں کے 35 کفریہ اشعار، 35 اشعار پر تبصرہ ہے، 32 صفحات کا یہ رسالہ ہے، اور امید ہے کہ ہدیہ کوئی زیادہ اس کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ حاجی امین
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو رسالہ جو کتاب امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا، 180 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ یہ کتاب کو ضرور مطالعے میں لائے۔ 692 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، صفحات پر، تو اسے ضرور حاصل کیجیے۔ اور گانوں کے 35 کفریہ اشعار، 32 صفحات کا یہ رسالہ 18 روپیہ ہدیہ 9 روپیہ ہدیہ پر، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ماہ ربیع الاخر جاری ہے، اور امیر اہل سنت بارہا اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ اس موقع پر بھی لنگر رسائل کا سلسلہ کیا جائے، تو کیا ہی اچھا ہو۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی ہی نیت سے یہ رسالہ 35 کفریہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار، یہی 1100 رسالے لے لیجئے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب، یا آپ نہ صرف خود اپنے گھر کے لیے بلکہ اپنے جو رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے گھروں میں بھی پہنچائیں اور سب اس کو مطالعے میں لائیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وحید اتاری، باب المدینہ، کراچی۔ پیارے بابا جان سے میرا سوال عرض ہے، بابا جان آج کے مدنی مذاکرے میں آپ نے اچھی نیتیں اور ایصال ثواب ابھی تک نہیں کروایا، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ، آمین۔ دراصل نیتیں تو میرے آنے سے قبل کروا دی جاتی ہیں، نگران شورا نیتیں کرواتے ہیں میرے آنے سے پہلے، پھر میں بھی کرواتا رہا ہوں۔ میں اپنی نیتیں تو کر کے نکلتا ہوں اپنے مکتب سے، جو بارہا مدنی چینل پر دکھایا بھی جاتا ہے اس کا منظر۔ تو مشکل یہ ہے کہ لوگوں کا جذبہ جو ہے نا، یہ اتنا ہوتا نہیں ہے، نیتوں کے تعلق سے بہت جذبہ کم ہے۔ تو یہ لوگ بولتے ہوں گے، یہاں آنے والے بولے ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، ابھی تو ایصال ثواب ہوگا، بعد میں سوال جواب کو بھی دیر ہے، ابھی چائے پیے گا، یہ جو دیر ہے۔ تو جلوس میں ہوتے ہیں، یہ کل مجھے بڑا جھٹکا لگا یار۔ کل جب جلوس سے میں اوپر آیا نا، کل جمعرات تھی، اجتماع میں کافی صاحب بھائی آتے ہیں، تو جلوس سے فارغ ہو کر جیسے ہی میں منچ پر آیا نا، یہ اٹھ گئی ایک تعداد، اٹھتے تو تقریباً روز ہے، یہ اٹھ گئی اور چلت پھرت ہو گئی اور جانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ یار یہ ہو نہ ہو اجتماع میں آنے والے صاحب بھائی ہوں گے کہ ان کو مدنی مذاکرے کی دلچسپی نہیں ہوگی یا وقت نہیں ہوگا ان کے پاس، تو اب یہ جلوس دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جلوس میں تھوڑا مزہ آتا ہے نا، وہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس طرح کے مناظر دیکھنے میں لطف آتا ہے، تو یہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب ہم بیٹھے آ کر تو یہ سمجھے کہ اب چلو، تو یوں مطلب یہ کل ہی کا واقعہ ہے، اور ویسے بھی مجھے اندازہ ہے اس کا کہ نیتوں میں دلچسپی کم ہے۔ ایصال ثواب، اس میں بھی کتنی دلچسپی، یہ ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے۔ تو اب یہ کہ ہم نے ذہن بنایا، مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے مشورہ نگران شورا نے بھی دیا کہ یار اپنے یوں کریں کہ آتے ہی سوال جواب، اور یہ فرما رہے کہ میرے سے ہو سکے نا، تب جب تم جلوس پہ ہو نا تو میں جلوس سے ہی سوال جواب شروع کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے مزید اسباب درکار ہوں گے، ٹیکنیکل۔ اب میں آ کر یہاں بیٹھ تو جاتا ہوں، میں کتنی دیر تک بیٹھتا ہوں لیکن میں اسکرین پہ نہیں ہوتا ہوں، تو لوگ سمجھتے ہوں گے جلوس ختم ہو ابھی چلا گیا۔ تو اب میں کیا بولوں، اپنے منہ سے بولوں، مجھے ایک باکس میں دکھا دیا کرو تاکہ لوگ دلچسپی سے بیٹھے رہیں کہ یہ آیا ہے، جائے گا نہیں، کیونکہ مدنی مذاکرہ اس کا
جیسا کہ میرا یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں میری شرکت ہوتی ہے، تو ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آئے گا تب سوال جواب ہوں گے، یہ بیٹھے گا تب سوال جواب ہوں گے. اب یہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب پتہ نہیں کب آئے گا. چلو اچھا، پھر جیسے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ نگران شورا کا سلسلہ ہے، اس میں اگر میں بھی آ کے بیٹھ گیا تو لوگوں کو تسکین نہیں ہوگی کہ یار وہ پتہ نہیں کب آئے گا، چلو یار وہ دوسرے چینل پہ چلتے ہیں، تو یوں گھوم جاتے ہوں گے. تو اس لیے جس کا سلسلہ ہو نا وہ جتنا جلدی اسکرین پر آ جائے گا نا تو لوگ جم جائیں گے، آ گیا ابھی شروع ہوں گے. ایک میرے خیال میں یہ نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن مطالبہ نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جلوس کے دوران بھی میں تو یار سوال جواب چلاتا رہوں، میرا بس چلے تو، تاکہ یار ہمارے ناظرین نہ جائیں. مجھے مطلب یہ کہ وہ جزئیہ کبھی یاد آتا ہے بہار شریعت کا، جس میں شطرنج کھیلنے والوں کو سلام کیا جائے نہ کیا جائے، بعضوں نے منع کیا، بعضوں نے کہا سلام کرو، علماء نے. تو وہ سلام کرو کہنے والے کا جو وہ تصور ہے وہ بہت پیارا. فرماتے ہیں کہ ان کو سلام کر دیا جائے کہ اتنی دیر تک یہ ایک ناجائز کام سے رک جائیں گے، جواب دینے میں مشغول ہوں گے، یہ توجہ بٹے گی. پیارا. تو ہم جلدی سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ دوسرے گناہ بھرے چینل پر جاتے جاتے بندہ واپس پلٹ آ گیا چلو وہی شروع ہوتا ہے، اور جلدی سوال جواب شروع ہو جائیں تاکہ وہ دیر سے آنے والے جلدی آ جائیں کہ بھئی اب تو جلدی سوالات شروع ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ میری تو یہ خواہش ہے کہ جو بہترین سوالات ہوں، دلچسپ اور مختصر، وہ شروع میں چلائے جائیں. بھلے نہ آنے والے، قریب نہ آنے والے، جلدی نہ آنے والے محروم رہتے، وہ اپنی جگہ پر نصیب کی بات ہے، لیکن ناظرین کو جانے نہیں دینا ہے. ناظرین سے ہمیں کوئی مالی مطلب کوئی آمدنی نہیں ہے، بس ایک ہی تڑپ ہے کہ علم دین ان تک پہنچے اور درست شرعی احکام ان تک پہنچے، اور یہ گناہوں بھرے چینلز سے بچے رہیں. ورنہ تھوڑا ہم جیسے کہ اب رسالے کا اعلان شروع ہوا، اس میں بھی غالباً کئی جو ہوں گے نا وہ یہ بدل دیتے ہوں گے چینل، چلو بھائی ابھی کاروبار پر اتر آئے، حالانکہ ہمارا یہ ذاتی کاروبار نہیں ہے. پورا سنتا ہوا سمجھ آتی ہوگی کہ دیکھو ابھی بولتے اشتہار نہیں، اور اشتہار شروع کر دیا. تو ہمارا اشتہار وہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ دینی اعتبار سے ہے. اس کی وضاحت کر چکا کہ اس میں کوئی ہمارا نفع نہیں ہے. تو چھوٹے ہیں کہ ایسے آسان سوالات ہوں، کیونکہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحبان بھی لیٹ آتے ہیں، آج ایک بھی نہیں آیا، کیونکہ ہمارے جو اصل مفتی صاحب ہیں وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے. تو اپنے بچے کے علاج کے سلسلے میں دعا بھی فرما دیں کہ اللہ بیچاروں کے بچے کو شفا عطا فرمائے، تکلیف میں بیچارے، ٹینشن میں، اللہ صحت دے. تو یہ دوسروں کی ترکیب بنائی، لیکن آج بیچارے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ہوں گے. تو یہ بھی ان سے بھی انشاءاللہ نیت ہے کہ درخواست کی جائے کہ یہ فوراً آ جائیں، کیونکہ میں ان کے بغیر جواب دینے میں وہ ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے سے ایسی غلطی نہ ہو جائے شرعی طور پر. مسائل تو میں نے ان سے ہو سکتا ہے زیادہ ہی پڑھے ہوں عمر کے حساب سے، حافظہ، جو مفتی ہوتا ہی ذہین ہے، جو بہت ذہین ہو، حافظہ قوی ہو، وہ مفتی ہوتا ہے. میں نہ ذہین ہوں نہ حافظہ. اب ظاہر عمر کے ساتھ ساتھ بھی حافظہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو ان کا سہارا ضرور تو میں ان کو بٹھاتا رہتا ہوں، پکڑ پکڑ کے یوں کہہ دو. تو جلدی جو سوالات کیے جائیں، جلدی ہوں گے تو اور انشاءاللہ مدینہ ترقی ہو جائے گی. اللہ کرے گا سب بہتر ہوگا. آپ جلدی آیا کریں تو انشاءاللہ جلدی اب سوالات. میں نے کہا تھا مجھے چائے پیتے بھی آپ سوالات کر لیا کریں. چائے یار یہ اپنی مجبوری ہے، یہ پیٹرول ہے. کھانے کے بعد میں نے چائے نہیں پیا تھا، میں یہاں بیٹھ کر پیتا ہوں کہ چائے کا وقت بھی آپ کے سامنے رہوں، اسکرین پر نہ صحیح، میں حاضرین کے تو سامنے رہوں. یہ تو تسلی ہوگا آ گیا ہے، سمجھے. تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ کرتے رہیں گے، یا غوث کرتے رہیں گے، اور ثناخوانی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں بچتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اب رہا ایصال ثواب. اب ایصال ثواب میں بھی
3-4 منٹ تو ظاہر لگ جاتے ہوں گے، اس میں بھی لوگوں کو دلچسپی کتنی. تو اس لیے یہ ہم نے طے کیا مشورہ کر کے کہ ایصال ثواب آخر میں، یعنی جو بھی کرنا ہے اس طرح کا کام وہ 11 بجے کے بعد کر لیا جائے. فی الحال رات بڑی ہے، بعد میں جب جماعت عشاء کی 9:15 بجے ہو گئے تب وہ بڑھا دیں گے وقت. فی الحال یہ نیت تھی کہ 11 بجے دعا ہو جائے اور ایصال ثواب وغیرہ کر لیا جائے. لیکن ہمارے نگران شورا یہ حریص ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت دیر تک ہوتی رہے. حاضرین اگرچہ تھک جائیں لیکن ناظرین بدل بدل کر آتے ہیں. ایک بہت اہم دنیا میں مختلف اوقات ہیں نا، گھڑیوں کے اوقات 3 گھنٹہ، کہیں 4 گھنٹہ. خود مدینہ منورہ کے ٹائم کے مقابلے میں ہماری گھڑی جو ہے یہ بگوڑی ہے، 2 گھنٹے بھاگی ہوئی آگے. اور اگر یہ نیت کریں کہ ہم مدینے کے پیچھے پیچھے ہیں اور حقیقت میں پیچھے پیچھے ہیں، ہم 22 گھنٹے پیچھے ہیں مدینے سے. حساب لگا لینا، میری غلطی ہو تو بتا دینا کہ ابھی مدینے میں 9:15 بجنے، 9:15 ابھی تو شروعات ہے. عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے ہوں گے عاشقان رسول اور دکانیں بند کر رہے ہوں گے، کوئی تیاریاں کر رہے ہوں گے. یہ آئیں گے تو بولیں گے گیا مدنی مذاکرہ خلاص. تو یوں ہرس ہوتی ہے. پھر یو کے والے تو 4 گھنٹے پیچھے ہم سے. ان کو بھی انشاءاللہ باپا مطلب کوشش یہ کی جائے کہ 3 ان کو گھنٹے زیادہ وہ مایوسی ساؤتھ نہ والے ہو. غالباً ان کو زیادہ مایوسی نہ ہو. کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اسلامی بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں، اس میں وہ کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کر سکتی ہیں؟ موقع کی مناسبت سے نیتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک نیت تو یہ کہ اگر یہ اس کا اپنا کام ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا سنت سے ثابت، جبکہ ہو اپنا کام. ٹھیک ہے نا، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. لیکن جھاڑو پوچھے میں یہ نیت نہ کی جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ کام کبھی میں نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، اور یہ بالکل بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے کہ اس طرح کا کام سرکار کی طرف منسوب کیا جائے. کہ یہ کام جو ہے نا، یہ یعنی عزت والا کام جھاڑو پوچھے کرنا یہ نہیں ہے. ہاں، اپنے کپڑے دھو لینا، پیوند لگانا، جوتے گانٹھ لینا. جوتی گانٹھنے کا، کپڑے کے پیوند کا یاد نہیں آ رہا، کپڑے دھونے کا تو ہے. اور جوتی شریف نالے پاک کو سینے کا بھی پڑھا ہے. بکری دھونے کا پڑھا ہے کہ بکری سے دودھ دھو لیتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سودا سلف لانے کا لکھا ہے کہ اپنے گھر کی خریداری سودا لانا، یہ بھی آپ سے ثابت ہے. تو اس طرح کی سنتیں ہیں. تو اب اس میں یہ نیتیں، تو جو کام وہ عزت والے ہیں صاحب اکرام تو ان میں تو کر لے. کپڑے دھونے کے اس میں کر لے سب. وہ اب اس کام میں شوہر خوش ہوتا ہے، اس کی نیت کر لے. شوہر کی امی، ساس یہ خوش ہوتی ہے، اس کی نیت کر لے دل جوئی کی. نند یہ خوش ہوتی ہے تو نند کی دل جوئی کی نیت کر لے. بے دلی سے جل بھون کر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے کہ میں صفائی کروں گی، کپڑے دھوؤں گی، برتن مانجوں گی تو میرا میاں جو ہے، اس کی امی ہے، ابو ہے، بہنیں ہیں، یہ سب خوش ہوں گی. تو اس نیت سے کریں گی تو انشاءاللہ ان نیتوں کا ثواب ملے گا. بڑبڑاہٹ کرے گی، غیبتیں کرے گی کہ مجھے گھر کی کنیز نوکرانی سمجھا، ماسی بنا دیا ہے، تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہوں کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک سوال کروں گا اوپر سے. آپ سے تو ہم نے ایک مطلق سوال کیا نا، ایک نارمل سوال کیا. اسلامی بہن گھر کا کام کرتی ہے، اب آپ چلے گئے بہو کے پاس، مطلب بہو کی ان کا ذکر شروع کر دیا. بھائی اس کام سے کوئی ساس بھی تو مراد ہو سکتی ہے، اس کام سے ماں مراد ہو سکتی ہے، اس کام سے بہن مراد ہو سکتی ہے، اس کام سے نند مراد ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہ کام کرے؟ یعنی جب گھر کے کام کاج کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے تو آخر ہم مطلب کہ یہ اس کا تذکرہ کیوں کرے بہو کا؟ بعض اوقات ماتحتوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے. وہ کام اگر اچھا ہے اور اس سے اس کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے
تو ترغیب کے لیے اگر اس نیت سے ساس نے کیا کہ میری بیٹیوں کو ترغیب ہوگی اور میری بہو کا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو ہو جائے گا. کہ میری ساس اتنی اچھی ہے کہ مجھے حکم چلانے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ لیا، تو ظاہر ہے وہ دوڑے گی نہیں، ماں میں ہوں نا. اور جو محبت کی فضا قائم ہوگی نا، مدینہ ہو جائے گا، میٹھا مدینہ ہو جائے گا. تو یوں اگر اپنی بہو کی دلجوئی، بیٹیوں کی دلجوئی، ان کی تربیت کے لیے اگر یہ ساس ہے یوں کر لے. اگر بہو گھر میں نہیں ہے تو بیٹیوں کی تربیت کی نیت کر لے، اپنے ہاتھ سے کام کرے. اچھا، اپنے ہاتھ سے کام کی میں یہ بھی نیت کر سکتی ہے جو کام صحت کے لیے مفید ہیں. جھاڑو لگانا، جھاڑ جھٹک کرنا، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ نیت کر لے کہ میری صحت اچھی رہے گی تو اس کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گی، اس نیت سے کروں. جیسے کہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، وہ جھٹک جھٹک کا کام کر رہا تھا. تو کسی ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کچھ بہت سارا بتایا کہ میں 20 سے یا 30 سے یا 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کہ بابا جی معاف کرنا، آپ کو کوئی دل کی بیماری؟ تو وہ بابا جی، بوڑھوں کو ویسے غصہ عموماً جلدی آتا ہے. بابا جی مطلب چیک ہے، کوئی دل کی بیماری مجھے نہیں ہے. اور ڈاکٹر کا مسئلہ حل ہو گیا. جو یہ چاہتا تھا معلومات کرنا کہ جھٹک جھٹک کرنے سے یہ جو وینز ہیں نا، نسیں، یہ متحرک رہتی ہیں، مومنٹ ان کو ملتی ہے، یہ ان کی ورزش ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح جھٹک جھٹک کریں گے تو ان کی وینز جو ہے نا فری رہیں گی اور سخت ہونے، سکڑنے سے ان کا تحفظ ہوگا اور خون کی روانی درست رہے گی. اور اس طرح یہ دل کے امراض سے بندہ بچے گا. تو جو پوچھے کرے، پوچھے مارے، اب تو پوچھوں کے لیے جگہ تو وہ ڈنڈی والے روچے آ گئے، وہ داغوں کے. چلو اس سے بھی موومنٹ تو ہو رہی ہے، اس کو ورزش مل رہی ہے، پکانے سے ورزش مل رہی ہے، کھانا پکائے گی، جھاڑو لگائے گی تو ورزش مل رہی ہے. جھکنا بھی ورزش ہے، پھر سیدھا کھڑا ہونا ورزش ہے، پھر بیٹھ جانا ورزش ہے، جھاڑو ہاتھ سے چلانا یہ ورزش ہے، کچرا ڈسٹ بین میں ڈالنا یہ ورزش ہے. تو اس طرح جو کام کاج کرے گی تو اس کو ورزش ملتی رہتی ہے. آپ ماسیوں کو دیکھیں گے نا، ماسیاں غریب ہوتی ہیں، لوگ رحم کھاتے ہیں، ان کی صحت سیٹھانی سے اچھی رہے گی. سیٹھانی تو بعض اوقات ہاتھی نہیں تو ہاتھی کا بچہ ہوگی، اور کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہوگا تو کبھی لو ہوتا ہوگا، تو خوب میٹھی میٹھی بن گئی ہوگی، مٹھاس اس کو ہضم نہیں ہوتا ہوگا، شوگر بیچاری نے پال لیا ہوگا. ماسی کو نہ شوگر ملے گا، نہ کولیسٹرول ملے گا، نہ لپڈ پروفائل اس کا ڈسٹرب ہوگا، نہ ماسی کو کبھی وہ دل کا اٹیک ہوگا. ماسی بھلے وہ 70 سال کے ٹھیکڑے مارتی ہوگی، بھاگتی ہوگی، اس بڑھاپے میں کام کرتی ہے ماسی، رحم آئے گا. ارے ماسی 40 سال کی سٹھانی سے تو تگڑی ہے، ذرا ہاتھ میں ہاتھ دے کر دیکھے ماسی کے کون کس کو پٹکتا ہے، تو ماسی ایک جھٹکے میں جوان کو پٹک کے رکھ دے گی. کہ ماسی کام کاج کر رہی ہے، ورزش کر رہی ہے، اس کی ورزش مل رہی ہے. اس راز کو سمجھے تو اب ماسی ناراض ہو جائے گی کہ یہ تو میرے کو نکال دے گی سیٹھانی، یہ راز سمجھ گئی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گی، اب تو یہ سیٹھانی اپنے ہاتھ سے کام کرے گی. خیر وہ روزی اللہ پر ہے، سیٹھانی پر نہیں ہے. تو یہ جتنی سیٹھانیاں ماسیاں رکھتی ہیں نا، ان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. ان کی صحت بھی اچھی رہے گی، پیسوں کی بچت رہے گی. بعض اوقات ماسیاں ڈاکوؤں کو بھیج دیتی ہیں، راز پتہ ہوتے ہیں نا اس کو، گھر کی باتیں باہر کراتی ہیں. فساد، ہر ماسی ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو غالباً سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا چاہیے، اور اس طرح انشاءاللہ نیت کریں گے میری صحت اچھی رہے گی اور میں اس کے ذریعے اللہ کی عبادت اچھی طرح بجا لا سکوں گی. تو یہ بھی نیت اس کے لیے ویلڈ
پھر جن جن کی دل جوئی گھر میں ہونی ہے ان کی نیت کپڑے دوں گی تو ظاہر بچہ بھی ہوگا, کپڑے دھوئے گی ماں, دل تو خوش ہوگا نا. بچہ اواں اواں کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ, تو اس کو ماں دودھ پلائے گی تو دل تو خوش ہوگا نا, اس کا شکریہ ادا نہیں کرے گا, دل تو خوش ہوگا. تو دل جوئی کی نیت کرنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی صلی علی اللہ محمد. تعالی دو علی مشورے محمد. عرض کر دوں. ایک تو اسلامی بہنوں کے لیے ایک یہ مدنی مشورہ عرض کرنا تھا کہ موبائل فون کا استعمال باورچی خانے میں ہرگز نہ کریں. تحقیق یہ ہے کہ موبائل فون کی جب رنگ بجتی ہے, موبائل فون جب کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ آگ پکڑ لیتا ہے اور اس سے جل جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. لہٰذا برائے کرم اپنے موبائل فون کو باورچی خانے سے باہر رکھیں. جیسے کہ یہ کندھے پہ موبائل رکھ کر پھر یہ کر رہی ہوں گی, تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, یہ عرض کر رہا ہوں. کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم نے عبرتناک خبروں میں آپ کو بتائی ہیں کہ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی ریسیو کرنے سے اطراف میں کیونکہ آگ لگنے کے وسائل, تو پھر آگ والے جو لوگ ہیں جو آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں ان سے بھی میں نے تصدیق کی ہے. تو برائے کرم موبائل فون کو آگ سے دور رکھیے. جب اس کا استعمال ہوگا تو یہ آگ پکڑ سکتا ہے اور دھماکہ ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کے جل جانے کا اندیشہ ہے. جو اس طرح بھائی چائے پکائے وہ بھی نہ سنے فون. بابا آگ کے پاس نہ سنیں, اچھا آگ کے پاس موبائل فون استعمال نہ کریں. یہ تحقیق ہے اور اس کی میں نے تصدیق لی ہے جو اس کے لوگ ہیں. یعنی اس کی ریس جو وہ آگ جلدی پکڑ, اب یہ الیکٹرانک ہے نا, آگ پکڑ سکتی ہے. الیکٹرانک ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ بھی آگ ہی کی قسم سے ایک ہے. تو یہ الیکٹرانک ویوز ہیں کہ وہ آگ پکڑ سکتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچے. دوسرا یہ کہ امیر سنت نے جو ابھی مدنی مشورہ دیا کہ جیسے ہی ساس جھاڑو پکڑے گی تو بہو بھاگتے بھاگتے آ جائے گی, تو برائے کرم بھاگتے بھاگتے آ کر جھاڑو پکڑ لینا. ایک بار اگر آپ نے جھاڑو نہیں پکڑا نا تو دوسرے دن جھاڑو کچھ کا استعمال بدل جائے گا, تو بدل سکتا ہے. ہاں بدل سکتا ہے. تو لہٰذا مہربانی کیجیے گا, اگر ساس جھاڑو پکڑ لے تو آپ بیٹھ لیں گے میری ساس صاحبہ کتنی اچھی ہے, جھاڑو پکڑ لی. ایسی جنتی ساس لائیں گے کہاں سے یار جو جھاڑو پکڑے. بہو کے ہوتے ہوئے جھاڑو پکڑے تو ایک تاریخ کا ایک سنہرا باب ہوگا یار اگر یہ کھل جائے. تو ہو سکتا ہے کچھ تو دعوت اسلامی والی ساسیں ایسی ہوں گی جو میری لاج رکھ لیں گی. چلو یہ الیاس بولتا ہے تو کر لیتے ہیں آج, جبکہ بہو گھر میں نہ, مگر تجربہ نہ کرے کہ ساس پکڑ بہو بولتی ہے کہ نہیں بولتی. بھاگ کیا ہو سکتا ہے بہو میری بات کی نافرمانی کرے, بھاگ کر نہ آئے. جھاڑو پکڑ کے جب جھاڑو دے رہی ہوگی تو میرے سامنے بٹھا کر دے گی اور چیک کرے گی کہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. وہ خالی ہلائے گی, چلائے گی بھی نہیں, خالی وہ ہلائے گی یا بولے گی چلو میں ذرا جھاڑو نکال لوں, تو یہ دیکھے گی کہ کب آتی ہے وہ, کب آتی ہے. ڈسٹ بن میں ڈال کر جب تک فارغ نہیں ہوگی بہو آئی نہیں. اچھا بہو پر یہ برسی سمجھے کہ تو نے سنا نہیں تھا کہ بھاگ کر آئے گی, تو بہو ہو سکتا ہے یہ بول دے کہ میں تو آپ کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی تھی, کیونکہ وہ صحت کا بتایا تھا کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ مطلب کارآمد طریقہ ہے. تو امی آپ کی طبیعت تھوڑی نرم رہتی ہے تو یہ سعادت آپ لے لیا کریں, میں اثر کرتی ہوں. یہ بول دے تو کو بولنا نہیں, ہاں کوئی بہو بولنا نہیں میرا حوالہ دے کر وہ ساس پھر یہ نہیں کوئی مشکل کر دے تمہارے لیے. دعوت اسلامی والی ساس جو کہ سن رہی ہوگی تو وہ تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں کرے گی, لیکن ساسوں کی دنیا جدا ہے. فی الحال جو بھی آپ نے دونوں کے لیے امتحان کھڑا کر دیا ہے, اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اب کل کوئی کسی مدری منی کی فون نہ آ جائے, کال ریکارڈ نہ ہو جائے کہ پاپا دعا کر دو, ہماری دادی کو سنبھالو. اللہ آسانی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ہمارے عشر و اطراف کے تحت میسج آیا ہے, تقریباً 850 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. انہیں پاپا عشر جمع کرتے ہوئے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اگر اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. ماشاءاللہ جو ہمارے مجلس کے اسلامی بھائیوں کی جو اطلاعات ہیں
جو عشر جمع کرتے ہیں، کسانوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو وہاں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا احتیاطیں ہوں؟ چند ایک مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائیں۔ عشر کا رسالہ ان کو زبانی کم از کم یاد اللہ کرے ہو جائے، اور دیگر احکام بہار شریعت میں وہ بھی ان کو پتہ ہوں۔ یہ 5ویں حصے میں زکوٰۃ و عشر وغیرہ کے بیانات مل جائیں گے انشاءاللہ، بہار شریعت کا 5واں حصہ۔ تو یہ ان کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ عشر جمع کر رہے ہیں، ورنہ وہ جو نہری زمین ہوتی ہے اس کے عشر کو یہ ٹیوب ویل والے میں لے آئیں گے، برساتی زمین کو یہ نہر میں ڈبو دیں گے اور ایسے کریں گے کارنامے۔ یہ تو ان کے عشر کی مقداریں شریعت نے مقرر کی ہیں کہ کب 10واں حصہ ہے، کب 20واں حصہ ہے، یہ ان کو معلومات ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ گڑبڑیں کرتے رہیں گے۔ اچھا، پھر لوگ ان کو سوالات کرتے ہوں گے تو یہ مفتی صاحب نہ بن جائے کریں، بلکہ ان کا فون نمبر وغیرہ لے لیں ان سے، اور مفتی صاحب کا فون نمبر دے دیں، یا تو جو اپنے اسکرین پہ چلتا رہتا ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں، یا وہیں وہ وقت ہو تو وہیں فون ملائیں اور مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ اس کا جواب یہ ہے، ان کو بات کروا دیں۔ آسان یہی کہ انہی کو بات کروا دیں، یہ پوچھ لیں۔ ہاں، رسالے میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ کھول کے بتا دیں یا کھول کے پڑھ کے سنا دیں کہ بھئی آپ کے سوال کا یہ رہا جواب۔ خود مفتی صاحب نہ بنے، ورنہ وہ خود بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ قیاس سے اٹکل سے جواب نہ دیا جائے، یہ میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ ہے اس کا۔ اس پر اگر یہ کاربند ہوں گے تو امید ہے کہ بہت ساری اغلاط سے محفوظ رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کے بازو مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کا مدینہ مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا، آقا کا مدینہ مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اے رضا خود صاحب قرآن مرتا ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مرتا ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مرتا ہے حضور، تجھ سے سب ممکن ہے پھر بدحت رسول اللہ کی، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ، حسن و
جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پاس جس قدر نیکیاں ہیں مدنی مذاکرے پر ملنے والی نیکیاں اس طرح بھائیوں ناظرین کی طرف سے ملی ہوئی نیکیاں ان سب کا ثواب ہمارے ناقص اعمال کے مطابق نہیں اپنے کرم کے شایان شان مرحمت فرما. یا اللہ یہ ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمات بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جو آج اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہے اور 11ویں شریف تک شرکت کی نیت رکھتے ہیں نیز جو 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں اور سارے مدنی مذاکروں میں اور سنتوں بھرے حلقے جو دن میں ہوں گے ان میں شریک رہیں گے ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچے آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے رب کریم ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے ہیں الہی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ سخت گناہگار سیاہکار ہیں زیاکار ایسیاں شعار ہیں رب کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما اے اللہ تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا فضل سے
ایک بندہ بنایا خدا فضل سے ایک بندہ بنایا خدا فضل سے ایک بندہ بنایا خدا بخش دے بے حساب اے خدا بخش دے بے حساب اے خدا بخش دے تجھ کو محبوب کا واسطہ یا خدا تجھ کو محبوب کا واسطہ یا خدا میرے ماں باپ کی آل و احباب کی میرے ماں باپ کی آل و احباب کی مغفرت کر براہ رضا یا خدا مغفرت کر براہ رضا یا خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا ہوں بروں سے بھی بڑھ کر برا یا خدا ہوں بروں سے بھی بڑھ کر برا یا خدا صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا خدا صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا خدا فضل سے نیک بندہ بنایا خدا بخش دے میرے ہر ایک خطا یا خدا نار دوزخ سے مجھے کو بچایا خدا نار دوزخ سے مجھے کو بچایا خدا نار دوزخ سے مجھے کو بچایا خدا باغ جنت میں گھر کر عطایا خدا باغ جنت میں گھر کر عطایا خدا بخش دے میرے ہر ایک خطا یا خدا درد اسی آنکھ دے دوا یا خدا درد اسی آنکھ دے دوا یا خدا نیکیوں میں میرا دل لگایا خدا نیکیوں میں میرا دل لگایا خدا بخش دے میرے ہر ایک خطا یا خدا بخش دے میرے ہر ایک خطا یا خدا ہوں گناہوں کے امراض سے نیم جا ہوں گناہوں کے امراض سے نیم جا از پائے مصطفیٰ دے شفا یا خدا از پائے مصطفیٰ دے شفا یا خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور گناہوں سے ہر دم بچایا خدا اور گناہوں سے ہر دم بچایا خدا بخش دے میرے ہر ایک خطا یا خدا تو بنا مجھ کو نیکوں کے صدقے میں نیک تو بنا مجھ کو نیکوں کے صدقے میں نیک تو بنا مجھ کو نیکوں کے صدقے میں نیک اور پابند سنت بنایا خدا اور پابند سنت بنایا خدا بخش دے میرے ہر ایک خطا یا خدا
غیبتوں چغلیوں عیب دریوں سے اور غیبتوں چغلیوں عیب دریوں سے اور جھوٹ سے بھی مجھے تو بچایا خدا، جھوٹ سے بھی مجھے تو بچایا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، آہ محشر کی دھوپ العطش العطش، آہ محشر کی دھوپ العطش العطش، ان سے ایک جام کوثر دلایا خدا، ان سے ایک جام کوثر دلایا خدا، غوث اعظم کا صدقہ مجھے خواب میں، غوث اعظم کا صدقہ مجھے خواب میں، اپنے پیارے کا جلوہ دکھایا خدا، اپنے پیارے کا جلوہ دکھایا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنایا خدا، فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو، فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو، فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو، مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا، مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا، مصطفیٰ کا پڑوسی بنایا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنایا خدا، صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا خدا، نیکیوں میں میرا دل لگایا خدا۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، یا اللہ تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں بے اولادیاں دور ہوں، یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا ہوں، بے گھروں کو گھر عطا ہو، یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، روٹھے ہیں من جائیں، یا اللہ ہم سب کو حج نصیب فرما، میٹھا مدینہ دکھاؤ، بار بار دکھاؤ، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، اور جو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سلام علیکم 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 شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم حبیب خدایا سلام علیکم حبیب خدایا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میرے ماہ طیبہ 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 سلام علیکم شہنشاہ بطحہ سلام علیکم شہنشاہ بطحہ سلام علیکم 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 تمنا ہے اپنی مدینے پہنچ کر 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 کہوں پیش روزہ سلام علیکم کہوں پیش روزہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم حبیب خدایا سلام علیکم یہ آواز ہر سمت سے آ رہی ہے 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 شہ دین و دنیا سلام علیکم شہ دین و دنیا سلام علیکم شہ دین و دنیا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دعا ہے کہ جب وقت ہو جانے کا دعا ہے کہ جب ہو جانے کا دعا ہے کہ جب وقت ہو جانے کا دعا ہے کہ جب وقت ہو جانے کا دعا ہے کہ جب وقت ہو جانے کا ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر
پر جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم حبیب خدایا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا